لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل علیہ وسلم. نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر وہ میدان میں نکل فقط ایمان کی خاطر. دشمن یہاں پہ ہم دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، ہمارا بہائیں گے. زندہ یہاں سے پھر نہ کبھی ہم زندہ یہاں سے پھر نہ کبھی پھر کے جائیں گے، پھر کے جائیں گے، پھر کے جائیں گے، پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ، اسی جا پہ خاتمہ. سب تشنہ لب یہاں پہ اپنا سر کٹائیں گے، سر کٹائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، اسی سرزمین کا. بچے یہاں پہ پانی کا قطر بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، قطرہ نہ پائیں گے. ہوگا ہر ایک نبی کا ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے، ہم سب کھلائیں گے. اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کھلائیں گے، ہم سب کھلائیں گے. جلسہ بہت دیر سے چل رہا ہے اور آپ لوگوں کی محبت کو داد دینی چاہیے کہ آپ لوگ اسی حال میں بیٹھے ہیں جس حال میں جلسہ شروع ہوا تھا. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے اور یہ جلسہ سنایا گیا، آپ نے سنا، دونوں کو اللہ قبول فرمائے. آپ لوگ سو کر کے سنیں گے تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر، آپ کا امتحان بھی ہوتا رہے گا، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یہ بھی دھیان میں آپ کو رکھنا ہے. سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. حضرت حسن کی سیرت کیا تھی، حضرت حسین کی سیرت کیا تھی، اس کے حوالے سے سوال میرا شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا تو حضرت حسین نے کہا میں 3 سوال کروں گا. میرے سامنے یہ تھیلی ہے، یہ پوری تھیلی ہے، اس میں سونا اور چاندی کے سکے ہیں. اگر 1 سوال کا جواب دو گے تو تھوڑا سا ملے گا، 2 سوال کا جواب دو گے تو 2/3 ملیں گے، اگر 3 سوال کا جواب دو گے تو پوری تھیلی مل جائے گی. 3 سوال ہوئے ہیں، سائل نے جواب دیا ہے. پہلا سوال کیا تھا، دوسرا سوال کیا تھا اور تیسرا سوال کیا تھا، یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے سوال کیا، بیٹے یہ دیکھو یہ قاتل ہے، اس کو مار دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بیٹے نے جو جواب دیا
حضرت علی بھی لاجواب ہو گئے. اسی پر فیصلہ ہوا قاتل کو چھوڑ دیا گیا یا قتل کیا گیا. حضرت حسین نے کیا جواب دیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، پیاسا آیا، اس نے کہا مجھے شربت پلاؤ. تو کہا کون سا شربت چاہیے؟ کہا ایسا شربت جب ملے نہیں تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جائے، جب ملے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہو. وہ کون سا شربت تھا جس کا سوال ہوا؟ وہ کون سا شربت تھا جو حضرت حسن کی طرف سے پلایا گیا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. آخری سوال ہے، آپ محرم کے حوالے سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت سن رہے ہیں. ان کی پوری زندگی کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے. وہ پہلی اور دوسری اور تیسری بات کیا ہے؟ انشاءاللہ محرم دھوم دھام سے منائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر، بائی پاس گیا ہے، بچہ گیا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈس بریک مارا، آغاز ہی میں آپ لوگ بیدار ہوئے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ سو کر کے جلسہ سنیں گے، جلسہ ضائع ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے. جس جلسے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوب بدلہ عطا فرمائے، رضی اللہ عنہ کو خوب بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر دے، درجات کو بلند فرمائے. دھیان سے سنیے گا، میرا پہلا سوال ہے. سائل آیا، حضرت حسین نے تھیلی دکھائی. 3 سوال کریں گے، تینوں کا جواب دو گے، پوری تھیلی مل جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. کہا ٹھیک. دوسرا سوال کیا، نجات کیسے ملے گی؟ کہا اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی. کہا کہ یہ بھی ٹھیک. کہا یہ بتاؤ انسان کو خوبصورت بنانے والی کون سی چیز ہے؟ کہا 2 چیز ہے، علم ہے، انسان اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے، مال ہے، انسان اس سے عزت پاتا ہے. کہ اگر یہ دونوں چیز نہ ہو کہ اس پر بجلی گرے، وہ ہلاک ہو جائے. مجھ کو دیر ہو رہی ہے، تھیلی دیجئے، منہ میں پانی آ گیا. دوسرا سوال تھا حضرت علی نے کیا اپنے بیٹے سے حضرت حسن سے، یہ قاتل ہے، اس نے دوسرے کو قتل کیا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. کہا قاتل ہے، قتل کر کے آیا ہے، چھوڑ کیسے دیں؟ کہا کہ اگر اس نے ایک کو مارا ہے تو دوسرے کو بچایا بھی ہے. جو بے قصور پھنس گیا تھا اس کو اس نے بچایا ہے. بچانے والا پوری دنیا کو بچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مارا نہیں جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرے کی جان لی ہے، بیت المال سے اس کی قیمت چکا دی جائے گی، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے. اس سے اندازہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس کیسا علم تھا. دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ ہم سب کے اولاد کو حضرت حسین اور حسن جیسا علم عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا، آخری سوال تھا. حضرت حسن سے پوچھا کہ شربت پلاؤ. کہ کون سا شربت پینا چاہتے ہو؟ کہ ایسا شربت پلاؤ کہ جو نہ ملے تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جائے، جب ملے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہو. تو حضرت حسن نے خادم سے کہا کہ دیکھو یہ پانی کے لیے بول رہا ہے. جب پانی نہ ملے انسان کو تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتا ہے، جب پانی ملے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. 10 بالٹی سے انشاءاللہ نہائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. یہاں پھنس گئے. دھیان سے سنیے گا، آخری سوال تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی 3 باتوں میں تھی. پہلا، ان کا عمل اچھا تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، اور وہ حق کی خاطر گردن کٹانے والے تھے، گردن جھکانے والے نہیں تھے. ایک مٹھی زمین کے لیے اپنے بھائی کی گردن اڑا دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک میں آپ نے مارا، دل خوش کر دیا. آپ کو پھر دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی کامیاب کرے. کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے. ذات حسین نور تھی گویا چراغ تور تھی، کونوں مقام نور
کا جس نے دیا جلا دیا، نور نظر رسول کا لختے دیگر بطول کا، یعنی حسین نے سبھی لٹا کر ہمیں دکھا دیا، نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے، نام ہزار بھیج کر، نام ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے، شیطان ان پہ آ گیا، فتنہ نیا اٹھا دیا، سارے جوان کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، آل نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتا دیا۔ بہت اچھا جلسہ، بڑے اچھے ماحول میں، آپ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع، 4 بجنے والا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ یہ گردن کٹانے والا کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ بہت مختصر میں یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا۔ محرم کے حوالے سے جو پیغام آپ کو دیا گیا، سارے لوگ آئے اور کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، اور آپ لوگوں کا خلوص تھا، چھوٹا سا جلسہ اتنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 2 قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے خوف میں آنسو نکلا، یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ راہ خدا میں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے گردن کٹانے والے کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہے۔ 3 آدمی سے بڑا رتبہ اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ نبی کا رتبہ بڑا ہے نبوت کی وجہ سے، صدیق کا رتبہ بڑا ہے صداقت کی وجہ سے، شہید کا رتبہ بڑا ہے شہادت کی وجہ سے۔ 3 آدمی کا رتبہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ حضرت حسین نے صداقت کا رتبہ بھی پایا، حضرت حسین نے شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ شہید کو کیا ملتا ہے سن کر کے حیرت ہوگی۔ ہماری لاش قبر میں جائے گی، مٹی اس کو کھا جائے گی، لیکن جس آدمی نے گردن کٹائی اس کی لاش جب مٹی کے نیچے جاتی ہے تو مٹی پر اس کا جسم کھانا حرام قرار دے دیا جاتا۔ ہم مر جائیں گے، ہمارا نام اعمال بند ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے گردن کٹائی، حق میں جان دے دی، جیسے حافظ جلیس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ظلماً ان کو مارا گیا، وہ شہید تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید گردن کٹاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا اعمال نامہ کھلا رہا کرتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مرنے والا مر گیا، شہید شہادت کے لیے راہ خدا میں اس نے شہادت حاصل کی، اس کو کیا رتبہ ملتا ہے؟ عرش میں ٹھکانہ ملتا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تب عرش ہے، عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ غور کیجئے، زمین سے اٹھا، شہید کو اٹھایا گیا اور عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا گیا، عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، دنیا میں انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن راہ خدا میں گردن کٹانے والے کو پر دے دیا جاتا ہے، وہ جنت میں ان پروں کے ذریعے سے اڑا کرتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا، کہیں دیکھا ہوگا، دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، بچے کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے، لیکن جب گردن کٹا کر کے خدا کے دربار میں شہید پہنچتا ہے تو اللہ ہیرے اور موتی کے تاج سے اس کی دستار باندھ دیا کرتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، جب راہ خدا میں آدمی گردن کٹاتا ہے تو حافظ قرآن ہے، 10 آدمی کی صرف سفارش کرے گا، اس کے خاندان سے 10 آدمی کی مغفرت ہوگی، سفارش کا حق 10 آدمی کے لیے ملے گا، لیکن گردن کٹا کر کے جو اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے وہ 73 گنہگار کے اپنے خاندان سے سفارش کرتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، ہماری روح جب قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو فرشتہ آئے گا، روح قبض کرے گا، لیکن جب شہید انتقال کرتا ہے، شہید کو شہادت ملتی، راہ خدا میں گردن کٹاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ او فرشتو ہٹ جاؤ، میرا بندہ ہے، تم روح نہیں نکالو گے، میں خود اپنے بندے کی روح نکالوں گا۔
گردن کٹانے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، انگلی کٹانے میں درد ہوتا ہے، انگلی کٹ گئی آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، گردن کٹانے میں آدمی کو کیسے سکون ملے گا؟ میں بتا رہا ہوں، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، مصر کی عورت نے انگلی کاٹ لیا تھا، قرآن میں شہادت موجود ہے، قرآن شاہد ہے، انگلی کاٹ لیا تھا، کس کے حسن کو دیکھ کر کے؟ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے۔ لیکن گردن کٹانے والا جس وقت گردن کٹاتا ہے خدا کے حسن کو دیکھتا ہے اور تکلیف بھول جاتا ہے، اس کو گردن کٹانے میں تکلیف نہیں ہوتی، مزہ آیا کرتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 مثال دے رہا ہوں۔ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے، ماں سے بیٹا پوچھتا ہے کہ کیا کرے؟ کہ بیٹا آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، لیکن اگر دشمن نے تم کو مارا تمہاری موت ہو گئی، شہادت کی موت ہوگی۔ بیٹا، شہادت کی موت قسمت والے کو ملا کرتی ہے۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 4 بچہ گیا ہے میدان جنگ میں، واپس نہیں آیا، اندھی بوڑھی ماں، چاروں چراغ گل ہو گئے، کیا کہتی؟ الحمدللہ۔ کہا ماں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، چاروں چراغ تمہارے گل ہو گئے، انا للہ پڑھو، الحمدللہ کس بات کی پڑھ رہے ہو؟ کہا جس وقت میری گود میں وہ بچے تھے، دودھ پلایا کرتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو راہ خدا میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، وہ بچپن کی دعا آج قبول ہوئی، خوشی اس بات کی ہے، اس لیے الحمدللہ پڑھ رہی ہوں۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی ہے، سارے لوگ بھاگ گئے، لاش کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ بیٹا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، بیٹا میں نے تمہیں عالم بنایا تھا، اسی دن کے لیے بیٹا عالم بنایا تھا، تم نے میرا فخر سے سر اونچا کر دیا، بیٹا میں شرمندہ نہیں ہوں، میرا فخر سے سر اونچا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اپنے دین کے لیے ہم بھی سر کٹا دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انگلی پر چڑھ کر کے برابری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش، جگر گوشہ رسول، خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا گھر نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول۔ بہت بہتر طریقے سے آپ نے کھاتے کا استقبال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسرا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا پھل اس کو ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دنیا ہی میں آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ کتنے لوگوں نے حضرت حسین کو مل کر کے مارا تھا؟ 4,000 لوگوں نے مل کر کے حضرت حسین کو مارا تھا۔ حضرت حسین کتنی تعداد میں تھے؟ 32 آدمی تو سواری پر تھے، 40 پیدل تھے، ان کو سواری تک نصیب نہیں تھی۔ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ مہمان بن کر کے آیا تھا۔ 4,000 آدمی نے مل کر کے مارا، ایک ایک کو چن کر کے ہلاک کیا، یہاں تک کہ حضرت حسین کو سن 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب لاش کو دیکھا گیا اس میں 33 زخم کس کے تھے؟ نیزہ اور بھالے کے، اور ان کے جسم میں جو 34 زخم تھے وہ کس کے تھے؟ تیر اور تلوار کے تھے۔ اس طرح سے زخموں سے چور چور حضرت حسین نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے۔
سنا رہا ہوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن جب لاٹھی چلتی ہے تو کوئی بستا نہیں ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 5 سال کے بعد ہی لاٹھی چل گئی اللہ کی طرف سے۔ 4000 آدمی مارنے والا، 72 آدمی کو قتل کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 4000 تھے، ایک بھی نہیں بچا۔ کس نے مارا؟ مختار نام کا آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت حسین کا بدلہ لیں گے۔ پوری بستی کے لوگوں نے ساتھ دیا، چن چن کر کے ظالموں کو ہلاک کرو۔ 4000 یزیدی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ 5 سال کے بعد ہی بجلی گر گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ایک دن میں 248 لوگوں کو مارا جاتا تھا، تڑپا کر کے مارا جاتا تھا۔ اور جس شمر نام کے آدمی نے سجدے میں سر کاٹا تھا، اس کا کیا حال کیا تھا سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ دنیا ہی میں صرف 5 سال کے بعد کتنی بڑی بجلی گری اور کتنی بڑی سزا ملی، سن کر کے حیرت ہوگی۔ جس نے سجدے کی حالت میں حضرت حسین کے سر کو کاٹا تھا، اس کے لاش کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا پاتا ہے۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے تو آم کھانے کو نہیں ملے گا، اگر آم بویا ہے تو ببول کے کانٹے سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ظلم کرنے والے کو سزا ملی، صرف 5 سال کے اندر ہی ملی۔ 4000 لوگوں نے ظلم کیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، چن چن کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن کتنا سچا ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ قصور اللہ کا نہیں ہوگا، قصور تمہارا ہوگا۔ انہوں نے نواسے رسول کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، اللہ نے مختار کو کھڑا کیا اور 5 سال کے اندر ہی سب کا صفایا ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ حضرت حسین کی شخصیت کیا تھی۔ صاحب کرامت شخصیت تھی، دعا کرتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ راہ خدا میں گردن کٹائی، نانا کی خواہش پوری ہو گئی، اس لیے شہادت ملی۔ حضرت حسین کے حوالے سے یہ پیغام ہمیں جاتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے۔ کوئی اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کوشش کریں گے معاف کر دیں گے۔ اگر معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ محبت کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، مدد کریں گے اور نفرت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ننھے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام، کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، یتیمی ہے کس کا نام۔ بد آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، بر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے۔ ویرانیوں کے بیج ہیں ظلم و ستم کے کام، با اولاد ظلم و جور ہیں بربادیاں تمام، بربادیاں تمام۔ مظلوم کا جہان میں رہتا ہے زندہ نام، مالک جہاں کا لیتا ہے ظالم سے انتقام۔ دنیا میں ظلم و جور کا ملتا ہے سب کو پھل، قانون ہے قانون ہے جہان میں مکافات کا ٹل، مکافات کا ٹل۔ باہر کا غصہ بیوی پر جھاڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ایک بائی پاس جا رہا ہے۔ خیر اتنے بڑے مجمع میں ایک نہ ایک پاگل ضرور ہونا چاہیے راضی جانے کے لیے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا اور آخری پیغام امام حسین کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ یہ ماتم کہاں سے آیا، یہ تعزیہ کہاں سے آیا، یہ تاریخ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا اس کو۔ 352 ہجری میں معیز الدولہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دکان بند کرو، عورتوں سے کہا کہ منہ کالا کر کے باہر نکلو۔ کہا اس کا کیا فائدہ، کہا تم کو فائدہ ہو یا نہ ہو میری کرسی کا فائدہ ہوگا۔
मुइज़ उद्दौला 352 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 300 साल के बाद ये मातम का महीना शुरू हुआ। 300 साल के बाद हज़रत हुसैन कब शहीद हुए हैं? सन 61 हिजरी में। और ये मातम कब से शुरू हुआ? 352 साल के बाद। गौर कीजिए, दाल में काला ज़रूर है या पूरी दाल काली है? मुइज़ुद्दौला नाम का आदमी है, 352 हिजरी में ऐलान करता है कि दुकान बंद रहेगी, औरतों को मुंह काला करके बाहर निकलना पड़ेगा, काला झंडा लेकर के सड़कों पर आना पड़ेगा। कहा क्या मकसद से? का मातम के मकसद से। का क्या फ़ायदा होगा? का तुमको फ़ायदा हो या ना हो, मेरे वोट का फ़ायदा होगा। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा कंपटीशन होता था रंगपुरा में ताज़िया निकालने में। ये जो रमना टोली है इसका ताज़िया सबसे भयानक हुआ करता था, ऐसा लगता था कि आसमान ही में छेद कर देगा। कितना पैसा खर्च होता होगा, गौर कीजिए, कितना बांस को माठा गया होगा, छांटा गया होगा, और कैसे बनाया गया होगा, कितनी मेहनत की गई होगी, और उसको फिर इस तरह भसाया जाता था जैसे पूजा करने के बाद मूर्ति को भसाया जाता। ये होता था। ये ताज़िया कहाँ से आया आपको सुनकर हैरत होगी। 300 साल के बाद हज़रत हुसैन सन 61 हिजरी में शहीद हुए। और ये ताज़िया कब से शुरू हुआ? 300 साल के बाद नजफ का बादशाह करबला जाता था मातम करने के लिए। कहा हुजूर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं करबला बना देते। कहा कि कैसे बनाओगे? कहा ताज़िया बना देंगे, उसमें इमाम हुसैन की कब्र बना देंगे, उसी को सामने रख करके आपको करबला जाने की ज़रूरत नहीं है, आम का आम गुठली का दाम। ताज़िया यहाँ से शुरू हुआ। आपको सुनकर कैसे हैरत होगी, ये ताज़िया बनाने वाले कौन लोग थे? ये तारीख़ मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मातम करने वाले कौन लोग थे, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन के ददियाल के लोग भी नहीं थे, हज़रत हुसैन की ननिहाल के लोग भी नहीं थे, हज़रत हुसैन की ससुराल के लोग भी नहीं थे। ये कौन लोग थे? कातिल थे, कत्ल को छुपाने के लिए मातम कर रहे थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। मेरी ननिहाल है, अगर मेरा कत्ल होगा तो मेरे ननिहाल वाले को गम होगा, ददियाल वाले को गम होगा, ससुराल वाले को गम होगा, चूँकि साली पर ज़्यादा मेहरबान थे, साला पर ज़्यादा मेहरबान थे। गम वहाँ होगा, मातम वहाँ होगा। लेकिन जालसाजी देखिए, 2 नंबरी देखिए, कौन लोग मातम कर रहे हैं? जिसके बाप दादा ने हज़रत हुसैन को शहीद किया था। कौन ताज़िया निकाल रहा है? जिसके बाप दादा ने हज़रत हुसैन को तड़पा तड़पा करके मारा था। क्या मकसद था? ताकि बाप दादा का ऐब मातम के बहाने से छुप जाया करे। ध्यान से सुनिएगा, हज़रत हुसैन का काफिला जा रहा है, एक ही बच्चा जिंदा बचा है, पीछे लोग रोते हुए आ रहे हैं। कहा तुम लोग 40,000 थे, कहाँ गायब हो गए थे? 18,000 वोट देने वाले थे, कहाँ चले गए? तन्हा छोड़ दिया, मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो गए। हज़रत हुसैन को तन्हा छोड़ दिया, 4,000 लोगों ने मिल करके मार दिया। तुम लोग कहाँ थे? ये रोने वाले कौन थे? वो मारने वाले कौन थे? वो छोटा सा बच्चा बता रहा है कि कत्ल करके आंसू बहा रहे हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4,000 लोगों के सामने हैं, पूछते हैं कि देखो तुमने बुलाया, मैं आया, मैं तुम्हारा मेहमान, फिर पानी क्यों बंद कर दिया? मैं तुम्हारा मेहमान, मेरा रास्ता क्यों बंद कर दिया? मैं तुम्हारा मेहमान, तुमने मेरे एक एक आदमी को चुन करके क्यों हलाक कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सबका मुंह लटक गया, सर झुक गया। ऐसा क्यों किया था? धमकी में हुकूमत ने धमकी दिया था कि हज़रत हुसैन के साथ ऐसा नहीं करोगे तो जो सुलूक हज़रत हुसैन के साथ नहीं किया वो तुम्हारे साथ करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए हज़रत हुसैन को तहे तय कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कूफा का आदमी चला है मसला मालूम करने के लिए। ये बताओ कि नमाज की हालत में मच्छर खून पी ले, उसका पेट इंडिया गेट हो जाए, उसके मुंह पर जो तमाचा मारा उसका पेट फट गया, खून लग गया कपड़े में, ये खून कपड़े को नापाक करेगा। जब कपड़ा नापाक होगा नमाज नहीं होगी, वज़ू नहीं हुआ दोबारा वज़ू करना पड़ेगा।
جو نماز پڑھی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ کون پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ وہی جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کے لیے آیا کہ او لوگو دیکھو ان مکاروں کو، نواسے رسول کو شہید کر دیا، ان کے خون کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ حلال تھا یہ حرام تھا۔ یہ مکار آیا ہے اس خون کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ مچھر نے خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، پھٹ گیا، بدن کو لگ گیا، کپڑا ناپاک ہوا کہ ناپاک ہوا؟ پاک ہوا۔ دھیان سے سنیے گا، کانپور میں جلوس نکل رہا تھا، عرب کے مہمان آئے۔ کون مہمان تھے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی تھے۔ کانپور میں جلوس نکل رہا ہے، محرم کا دن ہے، تابڑ توڑ جلوس نکل رہا ہے، 22 ڈی جے تو ایک ساتھ، کان کے تالے پھٹ نہ جائیں تو جلوس بھی کیا جلوس نہ۔ جلوس نکل رہا ہے، تابڑ توڑ جلوس نکل رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسا شور ہو رہا ہے سڑک پر، یہ کیسا تماشا ہو رہا ہے؟ کہا حضور آپ کو پتہ نہیں آج 10 محرم ہے، حضرت حسین کے ماتم کا جلوس ہے۔ کہا انا للہ، 1400 سال گزر گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ محرم سے بھی بچیں گے، محرم میں تعاون کرنے سے بھی بچیں گے، اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے سے بھی بچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنوری میں عیسائی اور محرم میں شیعہ بنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا۔ ڈول تاشوں سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، باغ اور شیر کو دلدل کو نچانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم نہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم تجھے ہے تو غم تجھے ہے تو بس اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشوں سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو، گزر اوقات کرو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو، دن ایک ستم رات کرو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو، یوں تو کبھی منہ پھیر کر دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، کرامات کرو، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، کرامات کرو۔ آئیے آخری پیغام سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تھوڑا تیار ہے؟ زیادہ تیار نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہاں پورے پھنس گئے، سوچے تھے کہ نکل ہی جائیں گے، لیوری پل پاس کر ہی جائیں گے۔
لیکن پھنس گئے. ذرا دھیان سے سنیے گا. خیر 2-4 خون تو آپ کا معاف ہے, اس کے بعد معاف نہیں ہے, سیدھے جنازہ پڑھ کر کے نکل جائیں گے. دھیان سے سنیے گا, آخری پیغام سنا رہا ہوں. حضرت حسین محروم ہو گئے, آئے تھے کہ حکومت ملے گی, لیکن حکومت نہیں ملی, شہادت ملی. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. یہ پیغام, یہ اس جلسے کا آخری پیغام ہے جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. انگوٹھی آپ نہیں پہنتا ہے کس ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں. انگوٹھی کو آپ دیکھیں گے 80% آدمی کو انگوٹھی بائیں ہاتھ میں تو پہنتا ہے, دائیں ہاتھ میں نہیں پہنتا. بتائیے کہ دایاں ہاتھ بڑھ کر کے ہے یا بایاں ہاتھ بڑھ کر کے؟ داہنا. داہنا میں نہیں پہنا, بایاں میں پہنا. کیا مطلب ہوا؟ جو حقدار ہوتا ہے وہ اس دنیا میں محروم ہوتا ہے. بھائی سے بڑھ کر کے سالہ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ. لیکن سالہ پر زیادہ مہربان ہے, بھائی پر نہیں. حقدار محروم ہے کہ نہیں ہے؟ بہن سے بڑھ کر کے سالی نہیں ہو سکتی, لیکن دنیا میں آدمی سالی پر مہربان ہے, بہن پر مہربان نہیں. کیا مطلب ہوا؟ حقدار محروم ہے. ماں سے بڑھ کر کے ساس نہیں ہو سکتی, 1 ساس کیا 1 لاکھ ساس نہیں ہو سکتی. لیکن ماں تو دوائی کے لیے پریشان, لیکن ساس کو بنارس کی ساڑی مل رہی ہے. حقدار محروم ہے کہ نہیں ہے؟ سنانے کے لیے جا رہا ہوں. باپ سے بڑھ کر کے سسر نہیں ہو سکتا, لیکن باپ کو 1 لوٹا پانی دینے کے لیے تیار نہیں. سسر کو قبلہ اور کعبہ کہہ رہا ہے. یہ قبلہ کعبہ مکہ میں ہے یا الو کا پٹھا سسر ہے؟ حقدار محروم ہے کہ نہیں ہے؟ اس دنیا میں دیکھ لیجئے, یہ انگوٹھی آپ کو بتا رہی ہے کہ بائیں ہاتھ میں لوگ پہننے والے زیادہ ہیں, دائیں ہاتھ میں کم ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو حقدار ہے وہ حق سے محروم ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے, بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دائیں ہاتھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تم انگوٹھی ڈالو یا نہ ڈالو, دایاں تو دایاں ہے, اس کا رتبہ بلند رہے گا, انگوٹھی ڈالو یا نہ ڈالو. اب امام حسین نے ایک چیز, امام حسین کے ہاتھ سے گئی, دوسری چیز آئی. حکومت گئی ہے, شکست نہیں دے پائے. شہادت آئی ہے, شہادت حکومت سے بڑھ کر کے ہے, اس لیے اللہ نے حکومت نہیں دی, شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین, جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین, جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین, جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین, جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین, جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین, جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین, جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین. سلگنا اور شہ جل کے مر جانے سے کیا ہوگا, جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا. نہ کر تقدیر کا شیر کچھ دعا مقدر آزماتا جا, نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر, کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا پھر دوسیے مرحوم نے ایران کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. بس آخری پیغام 15 اگست کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں.
آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جلیبی یاد رہے گی، عالم کی قربانی کو بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ارے تو 4-5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جلیبی کی وجہ کوڑا ملے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام 15 اگست کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 93 ہجری میں سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے، سندھ کو فتح کیا 93 ہجری میں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، 367 ہجری میں ناصر الدین سبکتگی بادشاہ اس ہندوستان میں آیا، 3 لاکھ کی فوج کو شکست دیا، راجہ جے پال کی 3 لاکھ فوج کو شکست دیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، 1193 میں گوری آئے اور پرتھوی راج چوہان کی 3 لاکھ فوج کو شکست دیا۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ 15 اگست کو سامنے رکھیے، پیغام آ رہا بالکل چھوٹا، 2-3 منٹ میں گزر جائے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس طرح سن رہے ہیں لگتا کہ آپ کو ہم کم کو کھا ہی جائے گا، خیر اللہ کا کرم ہے، بہت دھیان سے سن رہے ہیں، جو امید نہیں تھی اس سے زیادہ آپ سن رہے ہیں۔ 1522 میں بابر آیا، ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت لے لیا۔ 1522 عیسوی سے بابر کے خاندان میں حکومت ہے۔ یہ حکومت کب گئی؟ 1857 میں۔ 1857 میں بابر کے خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ اب بتا رہا ہوں ہندوستان میں انگریز کب آیا؟ 1600 عیسوی میں آیا۔ 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک میں آیا۔ 1700 عیسوی میں پورے ہندوستان میں اس نے اپنا پرچم لہرا دیا 100 سال کے اندر۔ اور 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، لوگوں کو بیدار کیا کہ دیکھو انگریز آ گیا ہے، بیدار ہو جاؤ ورنہ تمہارا مدرسہ بھی تم سے چھین لے گا، تمہارے عالم کو بھی تم سے چھین لے گا، تمہارے قرآن کو بھی جلا دے گا۔ وہ بیدار کرنے والا آیا اور چلا گیا، 1762 میں انتقال کر گیا، لیکن لوگ بیدار نہیں ہوئے، خرگوش کی نیند سوتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ کتنا بڑا ملک دے کر کے انگریز اورنگزیب گیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کابل تک ہندوستان تھا، کنیا کماری تک ہندوستان تھا، کابل تک ہندوستان تھا، 15 لاکھ مربع میل سے زیادہ اتنا بڑا ہندوستان تھا، 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہندوستان کی تھی، لیکن اتنا بڑا ہندوستان ختم ہو گیا کیوں؟ 3 بیٹے کے جھگڑے نے ہندوستان کو چھوٹا کر دیا۔ مسلمان کی بدقسمتی دیکھیے، جس گھر میں جھگڑا ہو گیا سمجھ جائیے مسلمانوں کا دن بربادی کا شروع ہو گیا، الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، 1707 میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ 1740 عیسوی میں 4 اسٹیٹ